جو ان کا رول ماڈل کے طور پہ ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کے اسوائے حسنہ کو، ان کی حیات طیبہ کو عام کرنے کا جو جذبہ، مشن اور جنون ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے حد و حال کے مطابق اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو، اس ریاست کو ان خطوط پہ استوار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس ریاست کے اندر سب سے زیادہ جو حقدار رہے ہیں وہ پسے ہوئے طبقات ہیں، وہ یتیم، بیوہ اور مساکین ہیں، اور جن پہ اس وقت کی حکومت وقت جو تھی وہ اپنے خزانوں کے منہ کھولتی رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت اپنے تمام تر جو ترجیحی پروگرام ہیں ان میں احساس پروگرام کے ذریعے، یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سستے بازار اور رمضان بازاروں میں 7 ارب کی سبسڈی کے ذریعے، پناہ گاہوں کے ذریعے، لنگر خانوں کے ذریعے، کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگراموں کے ذریعے اپنے ان غریب، مستحق اور نادار افراد کی داررسی کے لیے مصروف عمل ہے۔ آج یہ 27 رمضان کا جو دن ہے وہ ہمیں انسانیت کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی بجا آوری کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی کامل انسان اور مسلمان اس وقت تک مکمل کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہ کرے۔ تو آج یہ حقوق العباد کے سلسلے سے جڑا ہمارا ایک انیشیٹو ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ میری اور میرے ان ساتھیوں کی اس کاوش کو قبول کرے، اور میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی انسانیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسی اور کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، پروردگار اس کے اس عمل کو پسند کرتا ہے اور کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور اس کو خود وسیلہ اور سبب بناتا ہے اس کی مخلوق کی بہتر انداز سے خدمت کے لیے۔ تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اس پروردگار نے اس ساہم کام کے لیے چنا، اور ہم یہ خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کے لیے وسیلہ بنے، اور پروردگار نے اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری لگائی۔ لہٰذا آج 2 اہم باتیں، چونکہ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں یہاں اور بزرگ راشن کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف یہ حکومت ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مہنگائی سے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہے، اور ہم ان ذخیرہ اندوزوں کا، منافع خوروں کا کلا کما کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دوسری طرف پولٹری مافیا جو ہے وہ منمانی قیمت پہ عوام کو پولٹری کا ٹیکہ لگانے میں مصروف عمل ہے۔ تو آج میں سن رہی تھی کہ ایک کنیز اول اور دوسری کنیز دوم جو ہیں وہ پولٹری کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی۔ میں ان دونوں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا انالیسس کر لیا کریں، اسیسمنٹ کر لیا کریں، تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھ لیا کریں کہ پولٹری کا کاروبار کون سی شخصیات کے ساتھ منسلک ہے، پولٹری کا کاروبار کون سی جماعت کے قیادت لیڈ کر رہی ہے، اور پولٹری کے ساتھ جڑا جو واٹس ایپ پہ پرائس کو اناؤنس کرنے کا فریضہ کون ادا کر رہا ہے،
तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अवाम की मोहब्बत के ये जाली मगरमच्छ के आंसू बहाने की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पोल्ट्री माफिया का मुकाबला करने के लिए इस सेक्टर को रेगुलेट करने का फ़ैसला किया है और अब जो है वो कीमतें व्हाट्सएप पे ये पोल्ट्री माफिया और उनके पीछे खड़ी सियासी क़यादत जो है वो नहीं निकाला करेगी। अब इंशाल्लाह एक ऐसा डिजिटलाइज मैकेनिज़्म जो शुगर के अंदर हम मुतारफ़ करा चुके हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि शुगर की कीमतें भी मिल मालकान खुद तय करते थे। चीनी की हर साल कीमत का तयन करके मनमानी कीमत पे वो चीनी बाज़ार में ला के फ़रोख्त करते थे, जिससे जो है वो महंगे दामों चीनी आवाम को दस्तयाब होती थी और गरीब की चीखें निकल जाती थी। इस सेक्टर को हुकूमत ने रेगुलेट करके कानून साजी की है कि अब ये कीमतें एक प्रॉपर कंपटीशन कमीशन और एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म से तय की जाएंगी और मार्केट में वो कीमतें जो हैं वो लागू होंगी। इसके साथ साथ जो आज मैं देख रही थी कि लॉकडाउन के हवाले से जहां इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से पाबंदियां हैं, आवाम जो है वो ईद की खुशियां जिस तरह रवायती मनाया करते हैं वो खुशियां इस वक्त जो हैं वो फीकी पड़ी हुई हैं। ईद की रवायती तैयारी बाज़ारों में उस तरह से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत ने लॉकडाउन लगा के आपकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। सोशल मीडिया में कुछ हमारे नादान दोस्त उस लॉकडाउन के हवाले से जहरीला प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जान है तो जहान है। अगर आपकी जान होगी तो आपकी ज़िंदगी में कई ईदें परवरदिगार आपको नसीब करेगा। अगर खुदा नखास्ता इस वायरस की लपेट में आपकी या आपके किसी प्यारे की जान आ जाती है तो फिर मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों जानों का डेली बुनियाद पे ज़िया जो है वो अल्टीमेटली इस वायरस की तबाहकारियों की निशानदेही कर रहा है।